أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز طلباء و سامعین محترم، آج ہمارا درس نمبر 5 ہے۔ فقہ اور اصول فقہ میں ہم حکم کی بحث پڑھ رہے تھے۔ حکم کی بحث میں ہم نے ابھی تک حکم تکلیفی اور حکم وضعی کی اقسام پڑھی 5 اور اس کے بعد اب ہم حکم کی مزید 5 اقسام پڑھیں گے، جس میں فرض یا واجب، اور اس پر ہم بحث کر چکے ہیں کہ جمہور کے ہاں فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، جبکہ احناف کے ہاں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مستحب ہے جس کو مندوب بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد مباح، پھر حرام اور مکروہ ہے۔ مکروہ کی پھر آگے احناف 2 اقسام کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم تدریجاً پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے لاسٹ میں بھی یہ بحث کی تھی کہ شریعت میں اور فقہ میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر وہ چیز جو لکھی ہوئی ہے قرآن اور حدیث، اس کو اصولیین کہتے ہیں کہ یہ شریعت ہے، اور ہر حکم اسی سے ہی ڈرائیو ہوگا، اسی سے ہی نکلے گا۔ جبکہ جمہور کے ہاں، جبکہ فقہا کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ فقہا کہتے ہیں فقہ صرف وہ چیز ہے جو اس شریعت کے، یعنی کہ قرآن و سنت کے عربی ٹیکسٹ سے جو حکم نکل رہا ہے، وہ صرف کیا ہے؟ وہ صرف فقہ ہے یا وہ شریعت ہے۔ ہر وہ چیز، ہر قرآن پاک کی آیت حکم نہیں ہے۔ اس میں ہم نے ایک مثال پڑھی تھی جس طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اب یہ اس میں کوئی حکم ڈرائیو نہیں ہو رہا ہے، اس میں اللہ اپنی قدرت کی وسعت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو فقہا کہتے ہیں اس آیت سے کوئی حکم ڈرائیو نہیں ہو رہا، لہذا اس کا شریعت سے تعلق ہے، شریعت صرف متن کو تسلیم کرتی ہے۔ اور فقہا جو ہیں وہ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، فہم بدلتا رہتا ہے، آیات کا حکم بدلتا رہتا ہے، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ اس کو ہمارے سامنے رکھتا ہے دلائل کی روشنی میں۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کا کلام اور رسول اللہ کا فرمان بالکل ویسے ہی رہتا ہے جیسے وہ ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں آپ دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں بلکہ قرآن پاک کے ترجمے دیکھیں، 1700 ترجمے ہوئے میں، اور تراجم میں اختلاف ہے، جس کو جو فہم میں آیا، جس کو جو سمجھ میں آیا، وہ اس حساب سے اس نے ترجمہ کیا ہے، لیکن اللہ کے ورڈز نہیں بدلے۔ اسی طرح حدیث ہے، لوگ اپنے فہم کے حساب سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے ورڈز وہی رہتے ہیں، فہم آگے بدلتا رہتا ہے۔ الغرض، سب سے پہلے ہم فرض کی تقسیم پڑھتے ہیں۔ فرض کی تقسیم کے حوالے سے یاد رکھیے گا، اس کی بنیادی طور پر 4 تقسیمات کی جاتی ہیں۔ فرض زمانہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی کہ وقت کی ادائیگی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مطلوب کے تعین کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ مطلوب کس سے ہے، کوانٹٹی، مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اسی طرح مطلوب کے اعتبار سے۔ وہاں پر تھا مطلوب کے تعین کے اعتبار سے، یہاں پر ہے مطلوب کے اعتبار سے۔ تو یہ بنیادی طور پر فرض کی 4 تقسیمات کی جاتی ہیں۔ اب اس کو ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے زمانہ، وقت کی ادائیگی کے اعتبار سے اس کی 2 اقسام ہیں۔ یا تو وہ فرض مطلق ہوگا، یعنی کہ وہ فرض کبھی بھی غیر معین ہے، مطلق بس فرض ہے وہ آپ پہ، یا وہ فرض مقید ہوگا، یعنی کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کی زمانے کی قید ہوگی کہ یہ فرض اسی وقت ہی، اسی زمانے میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اس کی مثال بھی دیکھتے ہیں۔ فرض مطلق کو ہم فرض غیر معین بھی کہتے ہیں، کہ جس کا زمانہ معین مطلق نہیں ہوتا، قید میں نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں وہ کون سا فرض ہوگا جس کے اوپر قید نہیں ہے؟ وہ ہے جیسے وہ روزے جو رمضان میں رہ گئے ہیں، وہ فرض تھے انسان کے اوپر، اب وہ اس کی ادائیگی لازم کرے گا، فرض ہے اس کے اوپر اس کی ادائیگی کرنا، وہ چھوٹیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹ جائیں گے۔ لیکن اب اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ یہ اس دن ہی رکھے، بلکہ جب بھی اس کو اس کا ٹائم ملے، وقت ملے،
اس کو وہ ادا کرے گا، لہذا فرض اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، لیکن اس کا وقت جو ہے اس کے لیے اس کو کھلا وقت ہے، وہ اس کو کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن ادا ضرور کرے گا۔ اس کے بعد جو فرض مقید یا قید، جمہور کے ہاں وہ کہتے ہیں اس کی 3 اقسام ہیں، یا تو ہے موسع، ٹھیک ہے، یا پھر ہے مضیق جس کو ہم تنگی بھی کہتے ہیں، موسع کو وسعت بھی کہتے ہیں، اور قضا۔ یہ 3 اقسام ہے جس کو ہم ادا، اعادہ یا ہم قضا بھی کہتے ہیں۔ لیکن احناف کے ہاں اسی کو، انہی تینوں کو ظرف، میعاد اور ذو شبہتین کہا جاتا ہے۔ اب ان تینوں کو ہم ایک ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہے کیا۔ اب یہ فرض مقید ہے، موسع یا ظرف، یعنی کہ جس میں وسعت ہو، وہ فرض ہے جس کا وقت بہت زیادہ کھلا ہو۔ جیسے نمازوں کا فرض، جتنا فرض کو ادا کرنے کے لیے ہمیں وقت لگتا ہے، ہمیں اس سے زیادہ وقت دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں وسعت۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، فرض نماز ہم کتنی دیر میں ادا کر لیتے ہیں؟ 4 رکعت ہیں تو وہ 5 سے 6 منٹ میں ادا ہو جائیں گی، لیکن اس کے وقت میں موسع رکھا گیا ہے، وسعت رکھی گئی ہے، ظرف رکھا گیا ہے کہ اس کا وقت ہمیں کتنا مل جاتا ہے۔ ظہر سے لے کے عصر تک دیکھیں، فرض ہم نے صرف 4 ادا کرنے ہیں، لیکن وقت بہت کھلا ہے، وقت بہت زیادہ کھلا ہے۔ لیکن اس میں چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے، دونوں فقہا کے اندر، جمہور کے احناف کے اندر ایک چھوٹا سا اختلاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کو وقت کے شروع میں ہی، جیسے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے 2:22 پہ، زوال ختم ہوا 15 منٹ پہ، 17، 18 یا 20 منٹ پہ، یا 12:15 یا 12:30 بجے ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ جائے گا آپ کیا جو ہے وہ 2:45 بجے تک یا 3:30 بجے تک، جب تک کہ عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ اب یہ کافی زیادہ ٹائم ہے، کافی زیادہ ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، 4 فرض ادا کرنے ہیں، بہت وسعت ہے اس کے اندر، وقت بہت کھلا ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے شروع کے وقت میں ہی اس کو پیریڈز آ جاتے ہیں، مینسز آ جاتے ہیں، تو شوافی کے نزدیک اس پر اس نماز کی ادا کرنا بعد میں کیا ہوگا؟ لازم ہے، فرض ہے اس کے اوپر۔ جبکہ احناف یہ کہتے ہیں، میں پین ٹول پکڑ لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے ذرا آسان ہو جائے، جبکہ احناف کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب وہ کھڑی ہوگی تو تب ہی اس کا وہ وقت اس کے اوپر فرض ہوگا۔ اس کو تھوڑا سمجھیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو میسج آ گئے تو اب اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ پین ہے، اب ظہر کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ شوافی کہتے ہیں کہ جیسے وقت شروع ہوا، اس عورت کے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے، لہذا اس کو نماز پڑھ لینی چاہیے تھی، لیکن اس کو وقت کے شروع میں ہی پیریڈز آ گئے ہیں، اب اس کے اوپر نماز یہ والی فرض تھی، اس نے نہیں پڑھی پہلے وقت میں، لہذا اب مینسز کی وجہ سے یہ اس کے اوپر نماز رہ جائے گی، یہ اس نے ادا کرنی ہے بعد میں۔ احناف کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہاں سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، یہاں پہ ختم ہوتا ہے، تو یہ سارے وقت میں جب بھی انسان کھڑا ہوگا اس کے اوپر نماز اسی وقت فرض ہوگی، وقت بھلے جتنا مرضی وسعت میں۔ وہ کہتے ہیں جب وہ کھڑا ہوگا تب اس کے اوپر نماز فرض ہوگی، اس سے پہلے نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ لہذا احناف کے نزدیک اگر وقت کے پہلے حصے میں خاتون کو مینسز آ جاتے ہیں تو وہ اس عورت کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ الغرض، شوافی کے نزدیک وقت کے شروع ہوتے ہی فرض نماز ہو جاتی ہے، جبکہ احناف کے نزدیک جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر فرض وہ لازم ہو گیا۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ یہ وقت میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے، اب یہاں سے لے کر یہ سارا ٹائم اس کے پاس ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ یہاں سے اگر یہ ابتدا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً نماز پڑھ لے، لیکن اتنا وقت گزرا، اس کو میسج آ گئے، تو احناف کے ہاں اب اس کے اوپر کسی بھی قسم کی نماز واجب یا فرض نہیں ہے، جبکہ جمہور کے ہاں ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا نا، یہاں پہ، اب اس کے اوپر نماز کا وقت فرض ہوا ہے، اب یہ باقی وقت کا کوئی وہ نہیں لیتے۔ اب یہ خیر وقت کے حساب سے تھا، وسعت کے حساب سے کہ وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے فرض ادا کرنے میں۔ اس کے بعد آتا ہے مضیق۔ مضیق کہتے ہیں تنگی کو، اس سے مراد تنگی ہے، یعنی جتنا فرض ہے اتنا ہی وقت ملتا ہے بس، اور اس وقت میں آپ وہی فرض ادا کر سکتے ہیں اور کوئی فرض ادا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ دیکھیں، اس ایک وقت میں، یعنی کہ آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ ایک کسی چیز کو دوبارہ لوٹانا ہے، جیسے سجدہ صاحب وغیرہ ہے، یا جیسے وضو جو تھا وہ نماز، جیسے وضو نہیں تھا، نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو دہرا لیا، اب اگر
آپ کے पास वक्त पूरा पूरा है, अब आपने वो फर्ज अदा करना चाहा लेकिन उसमें कोई मिस्टेक होगी, बाद में जब आप दोहराते हैं तो जाहिर बात है वजू करते हैं, दोबारा इआदा उसका करना पड़ता है, तो अब सिर्फ वही फर्ज आप अदा करेंगे, आपके पास वही उसका ही टाइम है, उसके अलावा आपके पास कोई टाइम दूसरा फर्ज अदा करने का नहीं है। या फिर इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि रमजान में रोजा रखना फर्ज है, तो ऐसा नहीं है कि आप फर्ज रोजा रखें और साथ कहें कि मैं ये इसको नफली भी बना लूँ, उसको दूसरा फर्ज भी अदा कर लूँ, सिर्फ आप एक वक्त में वही फर्ज अदा कर सकते हैं और वही उसका वक्त होता है। उसके बाद आ जाते हैं कज़ा की तरफ। कज़ा क्या जी? कज़ा से मुराद इतना वक्त है कि आप इसमें कोई कज़ा भी अदा कर सकते हैं, वक्त में इतनी वसअत है कि आपने फर्ज अदा कर लिए, उसके बाद आपके पास कोई कज़ा है तो आप वो भी अदा कर सकते हैं। यानी कि एक ही दिन में अगर इंसान की 2 नमाजें या 3 नमाजें रह जाती हैं तो इसको वो दोहरा सकता है। जैसे एक जंग में नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 नमाजें आपने इकट्ठी फरमाई और फिर आपने कुफार के ऊपर लानत भी फरमाई, आपने फरमाया कि इनकी वजह से हमारी नमाजें इकट्ठी हुई। अहनाफ के नजदीक हाँ वो कहते हैं कज़ा और कज़ाए उम्री का तसव्वुर भी है, जबकि जमहूर के नजदीक ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों को जमा फरमाया है, और वो किस लिए फरमाया है? ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। इसी तरह फाइनल का पेपर है, एक तालिब इल्म है, उसको पता जोहर से लेकर असर तक मेरा पेपर चलना, मुझे असर का टाइम नहीं मिलेगा, तो वो जोहर के साथ उसको नमाज को जमा कर सकता है। नमाज खौफ सफर में ये चीजें हमें कज़ा के वक्त में या मयसर आती हैं कि हम उसमें वो कर सकते हैं। ज़ू शुबातैन वो क्या चीज़ है जी? वो कहते हैं यानी वक्त एक लिहाज से मवस्सा यानी कि खुला है वसत वाला, और एक लिहाज से मुज़य्यक यानी कि वो क्या है? तंग है। जैसे हज की मिसाल है, हज इन्हीं अय्याम के लिहाज से मुज़य्यक है, यानी कि उसी वक्त में ही अदा करना है कि जिन अय्याम में वो क्या है जी? फर्ज है। लेकिन हज महज हज के दिनों में ही हो सकता है, उसके अलावा हज नहीं हो सकता है, जबकि उम्रा किसी भी वक्त हो सकता है। अब उम्रा में क्या है जी? वसअत है कि उम्रा कभी भी अदा हो सकता है, लेकिन हज क्या है? ये मुज़य्यक है, इस लिहाज से ये मुज़य्यक है। लेकिन अगर एक लिहाज से मुवस्सा है कि हज करने के अलावा आप उम्रा भी कर सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे? आप कर सकते हैं। जैसे कि हज आपने कर लिया, अब आपके पास वक्त है, अब आप उसमें उम्रा भी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मवस्सा है, और मुज़य्यक इस लिहाज से है कि इस वक्त में सिर्फ आपने इसी को अदा करना है। फर्ज की दूसरी किस्म है जी मतलूब के तयन के एतबार से फर्ज की फिर आगे 2 इकसाम है, एक है मुअय्यन और एक है मुखय्यर। मुअय्यन क्या चीज है? मुअय्यन से मुराद यह है कि जिस फर्ज से वही फर्ज है, जिस मुअय्यन से मुराद जिसमें फर्ज से वही फर्ज मतलूब होगा जिसका उसको हुक्म दिया गया है। जैसे नमाज का हुक्म है तो अब वो नमाज ही अदा करेगा, अब वो और उसमें कोई चीज नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई और भी इसके साथ इबादत जोड़ लूं, वो भी फर्क ऐसा नहीं होगा। बल्कि जैसे नमाज है, अब नमाज में महज नमाज ही मतलूब है, उससे ये नहीं है कि नमाज के साथ फलां काम भी करना है, कोई और इबादत मतलूब नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नमाज की जगह किसी और फर्ज को अदा करे और उसको उसकी ला के जगह पे खड़ा कर दे कि मैंने तो फर्ज रोजा रख लिया है, लिहाजा मेरी ये नमाज के बराबर हो गया क्योंकि मैंने रमजान का फर्ज रोजा रख लिया है। ऐसा नहीं है। जो वक्त का नमाज है उसमें सिर्फ नमाज ही फर्ज है, उसमें कोई और दूसरा फर्ज मतलूब नहीं है। मुखय्यर से क्या मुराद है? वो कहते हैं मुखय्यर से मुराद ये है कि जिसमें फर्ज का तयन ना किया गया है, ना किया यानी कि औकात फर्ज मुअय्यन होता है और कभी कभी मुखय्यर होता है। मुखय्यर की मिसाल देखिए, जैसे कि कसम का कफारा तो लाजिम है, मगर इसमें आपको इख्तियार है, आपको इसमें मुखय्यर है, आपको इसमें इख्तियार है कि आप 10 मिस्किनों को या तो खाना खिला दें या उनको कपड़े पहना दें या आप एक गुलाम आजाद कर दें। लिहाजा एक फर्ज क्या है? आपके पास मुखय्यर है। आगे अगली मिसाल देखें तो मिकदार के एतबार से फिर फर्ज की कितनी किस्में हैं जी? 2 किस्में, एक है मुअय्यन और एक है गैर मुअय्यन। ये फर्ज की तीसरी तकसीम हम पढ़ रहे हैं जो कि मिकदार के एतबार से थी, या तो उसकी मिकदार का तयन हुआ होगा या फिर उसकी मिकदार का गैर तयन यानी कि तयन नहीं हुआ होगा। मुअय्यन से क्या मुराद है? या तयन जिसको हम कहते हैं, या मुअय्यन हो जाना। बाज मरतबा फर्ज मिकदार मुअय्यन होती है और बाज मरतबा उसकी जो मिकदार है वो मुअय्यन या मुतअय्यन जिसको हम कहते हैं उसका तयन नहीं होता। जैसे कि नमाज फर्ज है और ये इसके फर्ज भी मुतय्यन है, यानी कि 5 ही फर्ज हैं,
ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اٹھے وہ کہے گا جی میرا تو بہت زیادہ دل کر رہا ہے میں آج کے بعد 6 نمازیں اپنے پہ فرض کر لیتا ہوں، نہیں، اس کی مقدار کا تعین ہو چکا ہے کہ 5 ہی ہیں۔ اسی طرح 1 ماہ کا روزوں کا تعین ہو چکا ہے کہ 1 ماہ کے روزے ہی اس کے اوپر کیا ہیں، فرض ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور 3 ماہ کے وہ کہے کہ جی میں روزے رکھوں گا، اب جیسے رویت ہلال ختم ہوگا، چاند نظر آ جائے گا عید کا، تو اب وہ کیا کرے گا، اس کے اوپر روزے رکھنا فرض نہیں ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ میں عید والے دن بھی روزے رکھوں، وہ ایسا نہیں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ غیر معین، اس میں مقدار کا تعین نہ ہو، غیر معین وہ کیا ہوتا ہے، اس کی مثال دیکھیں، جیسے انفاق فی سبیل اللہ ہے، اب اس کے اوپر یہ لازم تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں فرض تو نہیں ہے اس کے اوپر وہ خرچ کرے، لیکن ایک معاملہ ایسا آتا ہے کہ اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سامنے بھوکا مرتبہ دیکھ رہا ہے تو اب اس کے اوپر فرض ہو گیا کہ اس کی وہ کیا کرے، جان بچائے۔ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس کے اوپر انفاق فی سبیل اللہ فرض ہو جائے گا۔ یا والدین ہے کہ والدین کو آپ زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، لیکن ہمارے لیے فرض ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور ان کے جو ہے وہ نان نفقے کا یا والدین کے کھانے پینے کا خرچہ ہے جب وہ بوڑھے ہو جائے بہت زیادہ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پھر ان کے اوپر ہمیں اس آیت کے ماتحت انفاق فی سبیل اللہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، مطلوب کے اعتبار سے، مطلوب کے اعتبار سے پھر 2 اقسام ہے، فرض معین ہے، فرض عین ہے، اور فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کیا ہے؟ فرض عین سے مراد یہ ہے کہ جو فرد واحد سے مطلوب ہے، یعنی فرد ہی یہ فرض پورا کر سکتا ہے، اس کا مطالبہ فرد سے ہے، ایک فرد سے، جیسے نماز یہ فرض عین ہے، اب وہی شخص ادا کرے گا جو عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، تو تب وہ فرض ادا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میری جگہ اٹھے اور اٹھ کے کہے جی میں اپنی، میری بیگم صاحبہ بیمار ہیں تو میں اپنے 2 فرض پڑھنے کے بعد یا 4 فرض پڑھنے کے بعد 4 فرض اپنی بیگم کے نام کے پڑھتا ہوں، تو ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ فرض اس کی بیگم سے ہی مطلوب ہے، اور اسی طرح اس بندے سے الگ مطلوب ہے، کوئی اس کی جگہ پہ دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اگر وہ چھوڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح فرض کفایہ ہے، تو فرض کفایہ میں یاد رکھیے گا اس کا رخ معاشرے کی طرف ہوتا ہے، یعنی کہ معاشرے میں کوئی بھی شخص اگر اسے ادا کر دیتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس لیے چونکہ اس کو ایک فرد ادا نہیں کر سکتا، جیسے جنگ ہے، سزائیں لاگو کرنا ہے، نماز جنازہ ہے، اب یہ ایک شخص اکیلا فرد واحد نہیں کر سکتا، لہذا یہ پوری کمیونٹی کے اوپر فرض عین ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی بھی شخص نہیں کرے گا، اکیلا فرد تو ویسے اکیلا اگر ایک شخص نہیں کرتا اور پوری کمیونٹی کر لیتی ہے تو وہ اکیلا شخص گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر پوری کمیونٹی ہی وہ ادا نہیں کرتی تو یاد رکھیے گا پھر گناہ گار پوری کمیونٹی ہی ہوگی، کیونکہ پوری کمیونٹی سے مراد تھا، تو پوری کمیونٹی میں اگر کوئی بھی کر لیتا تو وہ جائز تھا۔ آگے آ جاتے ہیں مستحب کی طرف۔ مستحب سے مراد کیا ہے؟ مستحب کی آگے یا مندوب کی 3 اقسام بناتے ہیں۔ نمبر 1 سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، اور سنت عادت یا عادتہ بھی اس کو وہ کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ کیا ہے کہ جس کے لیے انفسائز نہ کیا گیا ہو کہ یہ لازمی کرو تم، جیسے مغرب کے بعد یا مغرب کے وقت جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ کے الفاظ ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مغرب کی نماز، وہ کہتے ہیں نماز مغرب سے پہلے نماز پڑھو، آپ سفر میں مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، اس سے مراد مغرب سے پہلے وہ 2 سنتے ہیں جو جمہور پڑھتے ہیں، احناف نہیں پڑھتے، جس کو ہم بریلوی سنی کہتے ہیں وہ نہیں پڑھتے، لیکن شوافع یا اہل حدیث جو ہیں وہ مغرب سے پہلے 2 سنتے پڑھتے ہیں، بلکہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، وہ ہمارے احناف کے یہاں نہیں پڑھتے۔ وہ بعد میں فرمایا کہ جو چاہے اس کو پڑھ لے، یہ فرض نہ سمجھ لیں، اس لیے اس کو سنت موقدہ میں شامل کر لیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا سنت موقدہ کبھی عمل سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے، جیسا کہ تمام نمازوں کے ساتھ 12 سنتے پڑھنے پر فرمایا کہ جو اس کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل ہے، لہذا سنت جو ہے وہ عمل سے، سنت موقدہ عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے اور قولن بھی ظاہر ہوتی ہے، دونوں طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سنت موقدہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے چھوڑنے کی، کبھی کبھی پڑھنی بھی چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ وہ ساری زندگی سنتے نہیں پڑتا تو اس کو متوجہ کیا جائے گا کہ بھائی ایسا نہیں کرنا۔ ایک پوری سوسائٹی میں اگر ایک مسجد اذان نہیں دیتی سوسائٹی کی تو خیر ہے،
کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے. لیکن اگر پوری سوسائٹی اذان دینا بند کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کو متوجہ کیا جائے گا کہ حضرت صاحب اس کی طرف ذرا تھوڑا سا فوکس کریں، اس کو اس طرح بھی نہیں چھوڑنا چاہیے موقدہ کو. غیر موقدہ، غیر موقدہ ایسی سنت جس کی تاکید نہ کی گئی ہو، تاکید عملاً اور قولاً دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے، اور وہ سنتے جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید نہ کی ہو یا پابندی نہ کی ہو یا کوئی وعید نہ سنائی ہو، اس کو سنت موقدہ. جیسے عصر کی سنتیں ہیں، عشاء سے قبل، اشراق، چاشت وغیرہ، یہ تمام سنتیں جو ہے وہ سنت غیر موقدہ میں شامل ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہیں سنت عادت. سنت عادت کیا چیز ہے؟ سنت عادت سے مراد کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عادتاً جو کام کیے ہیں وہ اپنی سوسائٹی کے، اس جو مکہ کے اندر جو سوسائٹی یا مدینہ کی جو سوسائٹی تھی اس کے دوران آپ نے کچھ کام ایسے کیے ہیں، کچھ افعال ایسے کیے ہیں جو آپ کی عادت میں شمار تھے، جو فطرتاً اس سوسائٹی کا ایک حصہ تھے. جس طرح کہ سوسائٹی کا وہاں پر ایک حصہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھا کرتے تھے، یہ وہاں کا کلچر تھا، وہاں کی رسم تھی. یا پگڑی جو ہے وہاں کے لوگ سارے پہنتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، ان کے دو دو شملے تھے پگڑیوں کے. تو یہ سارے وہاں کر تہبند باندھنا، کرتے پہننا یا بڑا چولا پہننا، قمیض، اس طرح کے، یہ وہاں کا ایک رواج تھا، وہاں کا رسم تھا اور وہاں کا یہ کلچر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیز عادتاً کلچر بھی کے طور پر بھی استعمال کی ہے. تو وہ یاد رکھیے گا، سنت موقدہ اور غیر موقدہ ان دونوں کا تعلق شریعت سے ہے، جبکہ سنت عادت کا تعلق کس سے ہے جی؟ وہ دنیا سے ہے. تو اگر کوئی شخص، یہ اب تھوڑا سا مسئلہ پیچیدہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اگر کوئی شخص سنت عادت کو عشق اور محبت میں جائز کہتا ہے یا اپناتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ اس کے کرنے سے مجھے ثواب ملے گا اور اس کے نہ کرنے والے کو گناہ ملے گا تو یہ ناجائز ہے. ایک شخص مطاف میں، اب دیکھیں اونٹ، آپ وسلم نے ساری زندگی اونٹ میں سواری کیا، اب ایک شخص مطاف میں اونٹ لے کر آ گیا، ٹھیک ہے. تو جب صحابہ کرام نے فرمایا کہ بھائی تو کیا ادھر کر رہا ہے، تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اونٹ پہ یہاں پہ تشریف لائے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ بھائی وہ تو خاص موقع تھا. اس پر عبداللہ بن عباس نے اسے ڈانٹ دیا اور اچھا خاصا ڈانٹا. اس نے کہا تیری وجہ سے دیکھو دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اور بھائی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یا کیا تھا، اس کو لوگ تھوڑے تھے، اتنا ہجوم نہیں ہوتا تھا، تو آپ لے کر آ گئے. لیکن اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ اب سارے حاجی اونٹوں پہ جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ عادتاً تھا، وہ ایک اس وقت کا کلچر تھا، اس وقت یہ چیز تھی، آپ چلے گئے اس پہ. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب سارے حاجی 5 لاکھ 10 لاکھ جب وہ اونٹوں پہ جائیں گے تو وہ تو لوگ سارے پاؤں کے نیچے آ کے مر جائیں گے. اب اس وقت اتنا رش نہیں تھا. تو عادتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں کلچر بیس پر چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ٹھیک ہے، جس طرح کہ دیکھیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ سواری کی ہے، تو اس دور میں اگر کوئی شخص کہے کہ جی اونٹ کے اوپر سواری کرنا سنت ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، وہ جہاز کے بجائے اونٹ کے اوپر وہ کہتے ہیں میں کراچی جاؤں گا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ درست کہیں گے اس کو؟ یہ عقل مندانہ فیصلہ ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں. ٹھیک ہے. جیسے ایک عالم دین مسجد نبی میں پیمائش کے مطابق لمبائی اور چڑھائی میں مسجد بنا کر کہا کہ یہ سنت ہے اور اس میں کھجور کے تنے بھی لگوا دیے، لہذا یہ غلو دین ہے اور یہ سنت نہیں ہے. اب ایک باقاعدہ ایسی مسجد ہے جس کا یہ میں نے ذکر کیا، اس نے مسجد نبی کی پیمائش کی، جا کے پیمائش لے کے پاکستان میں اس نے بالکل ویسی ہی مسجد بنائی سوسائٹی میں، اور بنا کے اس نے کہا کہ یہ مسجد سنت کے مطابق ہے، اس کے علاوہ باقی اور کوئی بھی سنت کے مطابق نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ آگے نکل گئے. عشق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند باندھنا، زلفے رکھنا، پگڑی مبارک پہننا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی بات ہے، اس سے بڑی اچھی بات کوئی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو یہ نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، تو اس کو پھر تنبیہ کی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ کچھ کلچر بیس چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس کے بعد مباح آ جاتا ہے. مباح سے کیا ہے؟ مباح وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی نہ اجازت دی ہے، یعنی کہ کرنے کی، نہ اسے منع کیا گیا، بس وہ مباح ہے، جائز ہے، کرتے رہو. جس کے کرنے سے نہ کوئی ثواب ملتا ہے، نہ جس کے چھوڑنے سے کوئی گناہ ملتا ہے. اب سوال یہاں پر ایک ضرور پیدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی میری بات سنیں، آپ نے کہا ہے کہ یہ اس کا کوئی حکم نہیں ہے اور نہ اس کے کرنے سے کوئی ثواب ہے نہ چھوڑنے سے گناہ ہے، تو پھر یہ حکم کس اعتبار سے ہے؟ اس کو کس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں یہی تو حکم ہے کہ اس کا
حکم یہ دے دیا گیا کہ یہ جائز کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی چھوڑ دے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک طرح کا تو حکم ہی ہے نا کہ آپ کر لو یا اس کو چھوڑ دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر نیت اچھی ہے، اگر انسان کا فوکس اچھا ہے تو اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ کیسے؟ جیسے کہ دیکھیں، گھر میں کوئی روشن دان لگواتا ہے تو لگوائے، ہمیں اس سے کیا مسئلہ ہے، وہ 10 لگوائے، لیکن وہ روشن دان لگوانے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ میں روشن دان اس لیے لگوا رہا ہوں تاکہ مجھے آذان کی آواز آئے، تو اب یہ روشن دان لگانے کا اس کو کیا ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی کہ یہ گھر میں روشن دان لگوانے کے حوالے سے کوئی حکم نہیں ہے، وہ چاہے لگوائے یا نہ لگوائے، لیکن اگر وہ نیت اچھی کر لیتا ہے کہ میں لگواؤں گا تاکہ مجھے اس میں سے آذان کی آواز آئے، مجھے اللہ کے قرآن کی یا حدیث کی جب مولوی صاحب پڑھتے ہیں تو اس کی آواز آئے گی، مجھے راحت ملے گی، تو اب اس کو اس مباح کام کا کیا ہوگا، ثواب مل جائے گا۔ ویسے اگر وہ اس کو کرے یا نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے آ جاتی ہے آخری قسم ہے جی مباح کے بعد حرام کی۔ حرام کیا چیز ہے؟ حرام میں دیکھیں دو طرح کا حرام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لعینہ جو از خود حرام ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے لغیرہ جو کسی غیر کی وجہ سے حرام ہوتا ہے۔ حرام لعینہ سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں حرام لعینہ وہ ہے کہ جو از خود حرام ہے، جو چیز خود ہی حرام ہے، یعنی سور ہے، سور کا گوشت ہے، جمع و خون ہے، یا دوسری چیزیں ہیں، مردار ہے، یہ ساری چیزیں، شراب ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں جی، از خود حرام ہے، یہ کسی کی وجہ سے حرام نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں کہ شراب پاک تھی پھر اس میں یہ چیز شامل ہو گئی تو وہ ناپاک ہو گئی، جس طرح دودھ ہے، دودھ میں کوئی شراب ڈال لے تو اب ظاہری بات ہے وہ دودھ جو پاک تھا پہلے، لیکن اب وہ ناپاک ہوا کسی کی وجہ سے، کسی دوسرے کی سبب کی وجہ سے۔ لیکن شراب میں تو ایسا نہیں ہے نا، شراب تو از خود حرام ہے، اسی طرح سور بھی از خود حرام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں تو بسم اللہ پڑھ کے سور کو ذبح کروں گا۔ یہ مسئلہ میرے سے باقاعدہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ استغفر اللہ، وہ کہتا ہے استاد جی یہ بتائیں کہ اگر میں سور کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کروں تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ تو میرے بھائی یاد رکھیں، ایک چیز از خود حرام ہے، اس کے اوپر آپ بسم اللہ چھوڑ کے نا وہ پوری آج جو مرضی پڑھ لیں اس کے اوپر، وہ حرام ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا مرضی آپ شراب کے اوپر دم کر لیں وہ شراب ہی رہنی ہے، وہ شراب سے آب زمزم یا روح افزا یا جام شریف نہیں بنے گا۔ اب آگے جی خیر ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آگے رہتے حرام بھی غیر ہی۔ حرام بھی غیر کیا چیز ہے جی؟ حرام بھی غیر یہ ہے کہ وہ چیز خود حرام نہیں تھی بلکہ کسی دوسرے کی سبب کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی، جیسے کوئی بھی حلال جانور ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، یہ چیزیں حلال جانور ہیں، یہ کھائے جاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، لیکن جب اس کو ذبح کرنے لگے ہیں اس وقت غیر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے، تو قرآن پاک میں واضح الفاظ ہیں کہ وہ جانور کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ کیا ہے، حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ جانور تو حلال ہے لیکن کسی غیر کی وجہ سے، یعنی کہ دوسرے کی وجہ سے، سبب کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، حرام لغیری ہی ہو گیا ہے۔ اب حرام اور فرض یہ یاد رکھیے گا، سم ٹائم یہ دونوں اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، حرام اور فرض دونوں اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ غصب شدہ زمین ہے، ماری ہوئی زمین، کسی کی قبضہ کی ہوئی، لوٹی ہوئی ہے گنڈا گردی سے، اس کے اوپر بندہ نماز پڑھ رہے زمین غیر غیر شرعی طریقے سے حاصل کی ہے، حرام ہے، غصب کیا ہے، مومن کے اوپر مال خون حرام، ہر چیز حرام ہے۔ آپ جاتے ہیں، آپ گورنمنٹ کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، اب قبضہ کر کے اوپر آپ مسجد بنا لیتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو حنابلہ اور ظاہریہ تو وہ کہتے ہیں اس پر نماز نہیں ہوگی، بالکل کیٹاگوریکلی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصب شدہ زمین کے اوپر نماز نہ پڑھے تاکہ لوگ زمینوں کو غصب کر کے مسجدیں نہ بنانا شروع کر دیں۔ آپ نے منع فرما دیا کہ غصب شدہ زمین کے اوپر نماز نہیں پڑھنی۔ وہ اس لیے منع کیوں فرمایا؟ تاکہ یہ نہ ہو کل کو پتہ لگے کہ پورے پاکستان کو جناب لوگوں نے وہ غصب کر کے اس کے اوپر مسجدیں بنانا شروع کر دی ہیں، لہذا اسی سے منع کیا گیا ہے۔
لیکن اس مسئلے پر جمہور کا موقف یہ ہے کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ بندہ گناہ گار ہوگا چونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ایک حکم کی نافرمانی کی ہے، جبکہ حنابلہ اور ظاہریہ اس کے بالکل عین خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ ایک چیز کو حرام بھی کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر فرض کو جائز بھی کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حرام چیز ہے، اس کے اوپر آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں، حرام جگہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ حرام آپ کا ٹھیک ہوگا، وہ فرض آپ کا جو ٹھیک ہو جائے گا آپ حرام جگہ کے اوپر پڑھیں گے۔ لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ موقف ہے، اور اس موقف کی جو ہے اس میں دلیل ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی کا بھی موقف ہے ہم تو اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جتنی محنت سے یہ موقف اپنا بیان کیا، ظاہری بات اس میں ٹائم تو ان کو لگا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو ذہن میں چیز ہے ان کے بھی، نابلہ کے یا جمہور کے ہاں۔ الغرضی آگے چلتے ہیں جی، اب آ جاتے ہیں مکروہ۔ جمہور کے ہاں جی مکروہ کی کوئی قسم نہیں ہے، صرف ایک ہی مکروہ ہے، اور وہ کہتے ہیں اس میں ناپسندیدہ چیز ہے، کر لو تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کرو تب بھی، لیکن اس مکروہ کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ کہتے ہیں اگر اصرار کرتا ہے تو یہ کبھی کبھی مکروہ حرام کے درجے اور گناہ کبیرہ یا کفر تک بھی انسان کو لے جاتا ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مکروہ سے بچے۔ لیکن احناف کے ہاں اس کی دو قسم ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جس سے لازمی طور پر رک جانے کا مطالبہ ہو، اور مطالبہ دلیل ظنی سے ثابت ہو، یہ ثابت شدہ ہو، یہ واجب کے مقابلے میں ہے اور اس کو اپنانے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے۔ مثلا نماز وتر کا چھوڑنا، نماز وتر چونکہ واجب ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زندگی میں کبھی وتر کو ترک نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بارے میں وعید فرمائی کہ الوتر حق فمن لم یطر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ جس نے وتر چھوڑا، جو وتر کو چھوڑا اس نے، تو وہ کیا ہے؟ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے وتر کو چھوڑا وہ حق ہے ہمارا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ الغرض اس میں پھر وہی بات کہ جمہور کے اور ان کے ہاں اختلاف ہے۔ یہ اصل میں نا اس کے اوپر میرا خیال آج الگ سے میں نے ایک ویڈیو بھی باقاعدہ بنائی ہوئی ہے کہ یہ جو وتر ہے یہ در حقیقت تہجد کی نماز ہے، اور اس کو ہم کھینچ کے نیچے لے آئے ہیں اور اب بس ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر میرا ایک الگ نقطہ نظر ہے، میں اس لیے وہ یہاں پر ابھی پیش نہیں کر رہا چونکہ وہ اس الگ بحث ہے۔ مکروہ تنزیہی سے مراد کہتے ہیں وہ فعل ہے جس کو ترک کرنے کا مطالبے میں شدت نہ پائی جاتی ہو، مثلا محرم الحرام کے صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، عورت کا بلا اجازت خامند نفلی روزہ رکھنا، لہذا اس میں شدت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہسبینڈ نے نہیں بھی اجازت دی تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، رکھ لینا چاہیے، خیر۔ الغرض یہ ہمارے حکم کی بحث تھی، یہاں پر ہمارے حکم کی ساری بحث مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں حکم تکلیفی تھا، حکم وضعی تھا، اور یہ آج کا ہمارا درس حکم فرض تھا، مستحب تھا، مباح تھا، حرام تھا اور مکروہ تھا۔ یہ ہم نے 5 اس کی اقسام پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں اگلے درس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔